الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين، لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير مضطجع في الإثم فإن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے چند آیات قرآن مقدس کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 ہے۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ اسی کے مطابق کچھ باتیں آپ کو گزار کروں گا۔
تمام احباب مرحوم پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، چاہت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خوشی پڑے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین پیغمبر کو کس وجہ سے بھیجا۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان کچھ اور مسائل بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر کی حیات طیبہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور اس مقصد کو لے کر چلنے والا کون ہے۔ اور اگر آپ اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ اور غور و فکر سے میرے گفتگو کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے، فرمایا اور باطل آیا بھی اسی لیے ہے کہ وہ ختم ہو جائے، فرمایا حق کا آنا اسی وجہ سے ہے کہ باطل اس سے مٹ جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے قل ان اجتمعت الجن والانس، فرمایا جن انسان فرمایا سارے کے سارے لوگ مل کر اگر قرآن مقدس کے مقابلے میں یا قرآن مقدس کی کوئی ایک آیت بنانا چاہیں، فرمایا سارے کے سارے لوگ مل کر بھی قرآن کی کوئی ایک آیت کے مقابلے میں آیت نہیں بنا سکتے۔ اور فرمایا قرآن مقدس اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اتارا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے مبعوث فرمایا۔ اب اس صورت میں ہم نے دیکھنا ہے کہ دو چیزیں اکثر طور پہ سامنے ظاہر آتی ہیں کہ ایک طرف لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جشن مناتے ہیں اور دوسری طرف لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر کے مشن کی بات کرتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کا جو بھی ایک موقع ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، اس کو مشن کہا جاتا ہے، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر لوگ عام طور پر جشن بھی کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں ہم نے دیکھنا یہ ہے، ایک تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ جو لوگ بھی آئے دنیا میں تو آنے پر لوگوں نے جشن بھی منایا، اور ہر آدمی کا اپنا ایک موقع نظریہ خاص بھی تھا اور اس کو اس کا مشن کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ایک تو اللہ کے محبوب پیغمبر کا مشن ہے، یعنی جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور دوسری طرف جشن ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اصل چیز کیا تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا جشن تھا یا اللہ کے محبوب پیغمبر کا مشن تھا۔ مشن کہتے ہیں موقع کو، نظریے کو، کاز کو۔ اب اگر دیکھا جائے کہ جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا تو وہ اصل میں بنیادی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن تھا، جشن نہیں تھا۔ اور پھر اس سے آگے جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جشن منایا تو کیا ان لوگوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھی قبول کیا یا جشن منانے والے مشن کے انکاری تھے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا
کیا انہوں نے جشن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منایا یا شیطان کے طریقے کے مطابق؟ اب اس سے آگے دیکھنا ہم نے اس بات کو بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو منانے والے اور مشن کو اپنانے والے لوگ دو طرح کے ہوئے۔ اب اصل بات یہ تھی کہ لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آئیں، اور لوگ جب ہدایت پر چلیں گے تو اس سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اب ہم نے قرآن مقدس سے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ ان میں سے کامیاب کون ہوا اور ناکام کون ہوا، اور آخرت میں اچھا نتیجہ کس کا ہوا اور برا نتیجہ کس کا ہوا، کہ جن لوگوں نے جھنڈیاں لگا کر چند دن اللہ کے محبوب پیغمبر کا جشن منا لیا، کیا وہ کامیاب ہوئے؟ یا جن لوگوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کو اپنا لیا وہ لوگ کامیاب ہوئے؟ اور جن لوگوں نے مشن کو اپنایا، اگرچہ انہوں نے ایک دن بھی جھنڈی نہ لگائی ہو، ایک دن بھی جشن نہ منایا ہو، کیا ان لوگوں کی کامیابی، کامرانی اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے یا نہیں بیان فرمائی؟ اگر کوئی آدمی سچے دل سے اس بات کو دیکھے تو آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنایا، معلوم نہیں تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، اور نہ ہی جشن منانے والوں میں شامل تھے، اور نہ ہی اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھنڈیاں لگا کر شور شرابہ کیا۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا، جب اسلام کو قبول کر چکے تو آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب میرے لیے کام کیا ہے؟ یعنی پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ ایک طرف تو لوگ آپ کا جشن مناتے ہیں، دوسری طرف آپ کا مشن ہے، کیا میں آپ کے مشن کو لے کر چلوں، کامیابی اس میں ہے، یا آپ کا جشن مناؤں، کامیابی اس میں ہے؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، جو میرا کام ہے وہی آپ کا کام ہے۔ فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ولادت پر جشن نہیں منایا، فرمایا آپ کے لیے بھی جشن منانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میرا مشن لے کر چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ توجہ سے سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو صاف کر کے بیٹھے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ اگر کوئی آدمی یقین سے اور توجہ سے سن کر خود فیصلہ کرے گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد اگر اس نے پہلے اپنی زندگی میں یہ غلطی کی ہے تو اس کے بعد یہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو بکر صدیق آپ کو میرے جشن منانے کی ضرورت نہیں، فرمایا نہ میں اس وجہ سے آیا ہوں، فرمایا یہ تو ایک شیطان کا عمل ہے، جیسے لوگ بازاروں کو سجا کر اس میں جھنڈیاں لگا کر اپنا عمل اپناتے ہیں۔ فرمایا میں محمد کا فرمان تو یہ ہے کہ فرمایا بازار سب سے مقبوض ترین جگہ ہے، یعنی سب سے ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ضرورت کے لیے کبھی تشریف لے جاتے تو فوراً یہ کوشش کرتے کہ وہاں سے نکل کر چلا جاؤ، اور اسی لیے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر اور مسجد ہے، فرمایا سب سے مقبوض ترین جگہ بازار ہے، اور یہاں لوگ چند دن صرف جھنڈیاں لگا کر اللہ کے محبوب پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، اصل کام یہ ہے کہ جو میں قرآن مقدس لے کر آیا ہوں اور جو میں کلمہ توحید کی دعوت لے کر آیا ہوں، فرمایا کریا کریا بستی بستی آپ اس کلمے کو پھیلا دیں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس فرمان کو لے کر کلمہ توحید کی دعوت لے کر، یعنی یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا مشن تھا، یعنی قرآن مقدس اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور زندگی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اس قرآن کو اپنا کر تم لے جاؤ اور جا کر کریا کریا میں بیان کرو،
یہ نہیں فرمایا کہ تم بستی بستی میں کریا کریا میں جھنڈیاں لگا کر میری جشن مناتے رہو. اور پھر جشن فرمایا یہ کس طریقے سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب سب سے پہلے اس مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پر آئے تو اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، آج آپ سارے کے سارے مل کر اس انسان کو سجدہ کرو کہ میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ افضل اور برتر بالا بنایا ہے. اس وقت سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک ابلیس جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا اور عبادت میں مشغول تھا، لیکن اس نے انکار کیا کہ یا اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تو میرے حکم کو نہیں مانتا، اگرچہ تو میری عبادت کرتا جا رہا ہے، فرمایا اس وجہ سے کہ تو نے میرے حکم کا انکار کیا، آج کے بعد تو مردود ہے اور لعین ہے اور یہاں سے نکل جا. جب اللہ رب العالمین نے شیطان مردود کو نکالا تو شیطان نے اسی وقت ایک جملہ کہا کہ یا اللہ مجھے تو آپ نے نکالا ہے، لیکن جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا اور آپ نے مجھے جس انسان کی وجہ سے اس جنت سے نکال دیا، تو میں اس انسان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور اس انسان کو ایسی جگہ پر کھڑا کروں گا کہ وہ انسان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا، لیکن اس کے لیے کوئی ثواب بھی نہیں ہوگا. یعنی ایسا عقیدہ اپنا لے گا کہ جس عقیدے میں اس کے لیے وہ یہ بھی تصور نہیں کرے گا کہ میرے لیے اس میں گناہ ہے، اور یہ بھی تصور نہیں کرے گا اور اس کے نبی کی زندگی بھی نہیں ہوگی، اور میں اس کو ایسے راستے پر کھڑا کر دوں گا کہ وہ ہمیشہ فضول خرچی بھی کرتا رہے گا، یا اللہ تیرا ناشکرا بھی ہوگا. تو اس وقت شیطان نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ فرمایا. تو اب شیطان نے چلتے چلتے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو شیطان نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین پیغمبر کو مبعوث کیا. جب آخری پیغمبر مبعوث ہوئے تو دیکھا کہ ان کی وجہ سے لوگ بہت ہدایت پر آ رہے ہیں، کہ لوگ گمراہی کو چھوڑ کر، ظلمت کو چھوڑ کر، تاریکی کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرتے جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اپنی ایک ایسی مقدس کتاب اتاری ہے جس کتاب کو کلام مقدس اور قرآن مقدس کہا جاتا ہے. اس کلام مقدس کی وجہ سے جو آدمی اس کو پڑھتا جاتا ہے، پڑھنے کی وجہ سے اس کا دل پاک صاف اور منور ہوتا جاتا ہے، اور جس آدمیوں کا دل منور ہوتا گیا وہ گمراہی اور تاریکی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلنے والے بنتے جا رہے ہیں. تو شیطان نے حربہ کیا اور ہیلا کیا، اور شیطان نے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ اے مسلمانوں تم کیا کرتے ہو؟ دیکھو تو صحیح کہ عیسائی اور یہودی بھی اپنے پیغمبر کا دن مناتے ہیں اور اپنے پیغمبر کی ولادت پر جشن مناتے ہیں. تو اس شیطان نے لوگوں کو اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت سے ہٹا کر ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ لوگوں کو یہ گمان بھی نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگ اس کو عبادت سمجھ کر کرتے رہے. اور کہا کہ شیطان نے اپنا راستہ لوگوں کے لیے اس طرح آسان کر دیا کہ اب لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور ساتھ ساتھ عبادت سمجھ کر کرتے جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب پیغمبر کا طریقہ بھی نہیں ہے اور شریعت کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. یعنی شیطان نے انسان سے وہ بغض اپنا ظاہر کیا اور اللہ رب العالمین سے جو کلام کیا تھا اس کو ظاہر کر کے کہا کہ یا اللہ میں ان کو ایسے گمراہ کروں گا کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. آج آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی جھنڈیاں لگاتے ہو اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ گناہ سمجھتا کوئی آدمی کہ میں جھنڈی لگا رہا ہوں اللہ کے نبی کی ولادت کو؟ اور ثواب سمجھتا ہے؟ ثواب سمجھتا ہے؟ ثواب بھی نہیں سمجھتا، اس کو پتہ جھنڈی لگانے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. یعنی گناہ بھی نہیں ثواب بھی نہیں، تو پھر کیا رہا؟ بدعت ہو گئی. یعنی الٹا اس کے وہ نہیں سمجھتا گناہ، اور جب وہ گناہ نہیں سمجھتا لیکن اللہ رب العالمین کے ہاتھ وہ گناہ ہے اور مجرم ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا طریقہ نہیں. اور پھر اس سے آگے چل کر ولادت پر خوشی بھی وہ مناتا ہے اور جشن بھی وہ مناتا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مطابق نہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان اور طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد 7 دنوں تک اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے.
اور عقیقے میں کیا طریقہ ہوتا ہے؟ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اگر بیٹا ہے تو بیٹے کی طرف سے 2 دمبے یا 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اور اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی طرف سے 1 بکرا اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی اللہ کے محبوب پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس سے آگے چل کر لوگوں نے تو اس قدر رسم و رواج بنا لیا، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر پیروں کے نام پر صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا، اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پیروں کے نام پر جا کر نیاز کرتے ہیں اور پیروں کے نام پر صدقہ خیرات اور بکرا ذبح کرتے ہیں، اور جو لوگ کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہے اور جو بناتے ہیں وہ تو مشرک ہے، اور مشرکین مکہ سے بڑھ کر مشرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ نہیں تھا، سورۃ زخرف میں موجود ہے، یعنی اب کا مشرک مشرکین مکہ سے بڑا ہے۔ میں نے ویسے دعویٰ نہیں کیا، اللہ کا قرآن مقدس موجود ہے، سورۃ زخرف میں موجود ہے، اور فرمایا آیت نمبر 186 ہے، فرمایا کہ اس وقت جو مشرک تھے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا، فرمایا میرا محبوب والا ان سوال کا ہو، اگر آپ ان سے سوال کریں من خالہ کا ہو کہ ان کو کس نے پیدا کیا، فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اس وقت کا مشرک یہ خیال کرتا تھا کہ مجھے اللہ پاک نے بنایا ہے، لیکن اب کا مشرک یہ خیال نہیں کرتا کہ مجھے اللہ پاک نے بنایا ہے، بلکہ آج کا مشرک یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹا مجھے پیر صاحب نے دیا ہے، اس لیے وہ اپنے پیر صاحب کے لیے جا کر بکرا بھی ذبح کرتا ہے۔ اور جب بکرا ذبح کرتا ہے تو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، سورۃ انعام کی آیت نمبر 145 ہے، اس کے علاوہ کثیر تعداد میں قرآن مقدس میں آیات موجود ہیں۔ فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جائے فرمایا وہ حرام ہے، اور جو حرام کھاتا ہے فرمایا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن ہے، مشن یہ ہے، مشن وہ نہیں ہے، وہ جشن ہے، لوگ جو مناتے ہیں وہ جشن ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کا مشن یہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کو اپناتے ہیں یا جشن کو اپناتے ہیں، اور جشن کو اپنانے والے گمراہ ہو گئے، مشن کو اپنانے والے کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ جنہوں نے مشن کو اپنایا اور وہ ابو بکر تھے تو صدیق اکبر بن گئے، اگر عمر تھے تو عدل کے شاہ سوار بن گئے، اگر عثمان تھے تو ذوالنورین اور حیا کا پیکر بن گئے، اور اگر علی المرتضیٰ تھے تو شیر خدا بن گئے، اگر حضرت حنظلہ تھے تو بصیر الملائکہ بن گئے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد تھے تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ارمی یا سعد کہ اے سعد تم تیر چلاتے جاؤ۔ حضرت وہب بن قابوس تھے تو اللہ کے محبوب پیغمبر خود ان کو رخصت دے کر خود دفن فرماتے نظر آتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے جشن تو نہیں کیا، صرف مشن کو اپنایا ہے تو کامیاب ہو گئے۔ اور بتا دیا فرمایا صرف یہاں تک نہیں ہے، قیامت تک جو لوگ آئیں گے اللہ کے محبوب پیغمبر کے مشن کو ہی، سیرت کو، حیات طیبہ کو اپنا لیں گے، فرمایا یہ تو کامیاب ہے، جشن منانے والے کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حبشے سے چل کر آنے والا بلال، رنگ اس کا کالا ہے، لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یا محبوب، اے میرے محبوب پیغمبر، اے یا رسول اللہ، اے میرے رسول، میں آپ کا جشن تو مناؤں گا، آپ کے مشن پر میں عمل نہیں کرتا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا جو فرمان ہے حضرت بلال قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اب نبوت کے قدموں میں بیٹھے، رنگ ان کا کالا ہے، کوئی اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ پاک نے اس مشن اپنانے کی وجہ سے، جشن نہیں کرتے تھے، مشن اپنایا، مشن کی وجہ سے مرتبہ اتنا دے دیا، فرمایا چلتے زمین پر تھے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا اے جبریل یہ میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ قرآن ہے، تیسری جنت میں کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال ہے کہ
جس نے آپ کی غلامی کو اپنا لیا ہے، فرمایا آپ کی غلامی میں چلتا تو مدینہ کی سرزمین پر ہے، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی میرے محبوب کا مشن اپنا لیتا ہے، جشن نہیں مشن، مشن کا معنی ہے کہ قرآن کو اپنا لیتا ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اپنا لیتا ہے، پھر صرف یہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں صحابہ سے راضی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ان صحابہ نے مشن اپنایا یا جشن منایا؟ کسی ایک صحابی نے جھنڈی لگائی ہو آپ ثابت کر دیں، کسی ایک صحابی نے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن کون سا تھا، اور یہ مورخین نے بعد میں تاریخ لکھی، اور بعد میں لکھنے والے مورخ وہ تو میرے محبوب پیغمبر پر قربان ہونے والے تھے، لیکن ان کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہم جو ڈھول لگا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، بے حیائی کریں، فحاشی کریں، اور پھر اس کو منسوخ کریں کہ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، انہوں نے تو دیکھا میرے محبوب پیغمبر رات کو کھڑے ہوئے مصلی پر کھڑے تھے، نماز کو شروع فرمایا، صحابی آئے پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر پڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ان صحابہ نے تو دیکھا اور عمل کر لیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر کے طریقے میں تمہارے لیے اسوہ ہے، حسنہ ہے، نمونہ ہے، فرمایا تمہارے لیے بہترین طریقہ۔ یہ نہیں فرمایا قرآن مقدس میں ایک آیت پیش کرو جس میں فرمایا ہو کہ جشن منانے میں تمہارے لیے فرمایا کہ نمونہ ہے، یا فرمایا جشن منانے میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ جشن منانے والے ناکام ہو گئے۔ ابو لہب نے اللہ کے محبوب پیغمبر کا جشن تو منایا، لیکن جب بات مشن کی آئی، میرے محبوب پیغمبر کے کاج کی آئی، تو اس وقت انکار کرنے لگا۔ اور پھر اس سے ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں تو اگر دیکھیں جو لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر کا جشن مناتے ہیں اور ولادت کی بات کرتے ہیں، دنیا میں کوئی شخص بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت کا منکر ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ بات ولادت کی نہیں ہے، انکار کسی نے ولادت کا کیا ہی نہیں ہے، انکار تو نبوت کا کیا ہے، اور جن لوگوں نے نبوت کو انکار کیا وہ وہی تھے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر پیدا ہوئے تو اس وقت وہ خوشی منا رہے تھے۔ ابو لہب تھا، ابو لہب نے جب اللہ کے محبوب پیغمبر پیدا ہوئے تو ایک لونڈی تھی، اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ یہ میرے بھائی کے گھر میں، میرے بھتیجے کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو لہذا اس وجہ سے میں ایک لونڈی کو آزاد کرتا ہوں، یعنی خوشی منا رہا تھا۔ جب میرے محبوب پیغمبر کھڑے ہوئے فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا وہی شخص تھا کہ جو جشن تو منا رہا تھا لیکن مشن کو قبول کیا نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھائی کس وجہ سے آئے تھے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کی محنت کیا تھی؟ آئے کس وجہ سے تھے؟ جشن منانے کے لیے یا مشن کے لیے؟ مشن کے لیے۔ تو جو مشن اپنائے گا کامیاب بھی وہی ہوگا، جو جشن منائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو جب اس نے پتھر اٹھا کر مارا اور کہنے لگا تبت لک یا محمد، اللہ رب العالمین نے پوری سورت اتاری، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، فرمایا ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے۔ یعنی یہ شخص جشن کو بنا رہا تھا لیکن مشن کو نہیں اپنایا۔ جب مشن کو نہیں اپنایا تو اس وجہ سے تباہ و برباد پر ہلاک ہو گیا۔ فرمایا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جشن منانے سے کوئی جہنم جانے سے بچ نہیں سکتا، لیکن مشن اپنانے سے آدمی جہنم جا نہیں سکتا۔ یعنی جہنم جانے کے لیے مشن کا اپنانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے میں چند جھڑیاں تو لگاؤں گا لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر پر کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتا، نماز پڑھ کر اللہ کے محبوب پیغمبر کا دل روضہ اقدس میں ٹھنڈا نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اور میں اس طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں گزارتا، پوری زندگی سود کھاؤں گا، چوری کروں گا، ڈکیتی کروں گا، زنا کروں گا، بے حیائی کروں گا، فحاشی کروں گا، لیکن میں ساتھ ساتھ چند جھڑیاں لگا کر بخشا جاؤں گا، فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا جشن منانے سے کامیابی نہیں ہوگی، کامیابی تب ہوگی جب اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کی سیرت کو اپنا کر چلے جائیں گے۔ فرمایا جب اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے، مشن کو اپنا کر جائیں گے، اور سود سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے منع کیا تو اس کے دل میں آئے کہ میں بھی آج کے بعد سود نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے منع کیا، فرمایا کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے دو، آج کے بعد وعدہ کرے کہ میں کسی اور کو تکلیف نہیں دوں گا، آج کے بعد وعدہ کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کہ ہم تو اس دن خوشی مناتے ہیں، میں
سب سے زیادہ کیا کام کرنا چاہیے بھائی؟ بتائیں بھائی، جس آدمی کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرے، ایسے ہے یا نہیں؟ یعنی جو آدمی خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تو اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے کہ بازار میں جا کر ناچنا شروع کر دو؟ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کا طریقہ یہ ہے، جب پریشان ہوتے یا جب خوش ہوتے تو فرمایا مسجد میں چلے جاتے، وضو فرماتے، نفل پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے احسان کیا، انعام کیا۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا محبوب پیغمبر عطا کیا، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرداج الانبیاء، فخر الانبیاء، میرے محبوب پیغمبر کی سیرت سارا کا سارا قرآن ہے۔ لوگ پھر یہ کہتے ہیں دیکھو جی آج غلام ہمارا نعت خوان تھا، اس نے بڑی اچھی نعتیں پڑھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن سے بڑی کوئی نعت ہے؟ قرآن سے بڑی کوئی نعت ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل ان اجتمعت الجن والانس، فرمایا جن اور انس سارے مل جاؤ، قیامت تک مل جاؤ، فرمایا قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں آیت لاؤ، فرمایا اس کے مقابلے میں تو ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت پر سب سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن پڑھ کر اس کا ثواب اللہ کے محبوب پیغمبر کو بھیجنا چاہیے کہ یا اللہ اس کا ثواب اللہ کے محبوب پیغمبر کو پہنچا، حضرات اولیاء کو پہنچا، حضرات انبیاء کرام کو پہنچا، حضرات صحابہ کرام کو پہنچا، تاکہ ان کی روحیں وہاں جنت میں خوش ہو جائیں کہ ہمارے ماننے والے آج بھی ہمیں قرآن پڑھ کر بخشتے جا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ڈھولک بجا کر اور یہاں ناچ تماشا کر کے عورتوں کو نچا کر، جن کے اوپر میرے محبوب پیغمبر نے، وہ عورت جس کے میرے محبوب پیغمبر کے آنے کی وجہ سے جس عورت کو حیا مل گیا، جس عورت کو دوپٹہ مل گیا، جس عورت کو میرے محبوب پیغمبر نے چار دیواری میں بند کیا کہ یہ عورت اپنے گھر میں رہے گی اور گھر کی ملکہ بن کر زندگی گزارے گی، میرے محبوب پیغمبر کے نام پر، ولادت پر مسلمانوں نے ان کو بازاروں میں لا کر جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر بے حیائی، فحاشی، بریانی اس محبوب پیغمبر کی آمد پر، چلو ویسے گناہ کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، اس کا الگ ان کے لیے حساب ہوتا، لیکن اس محبوب پیغمبر کے نام پر اگر گناہ کیا جائے تو آپ خود بتائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کی سزا کتنی ہوگی اور وہ ظلم کتنا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ اس دنیا کو تم دیکھتے ہو جب تم اس میں ظلم کرتے ہو، جب تم اس میں فساد کرتے ہو، فرمایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے میرا عذاب آتا ہے، فرمایا میرے گناہوں کی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے فرمایا میں تمہارے اوپر عذاب بھیجتا ہوں، سزا بھیجتا ہوں۔ آج دیکھیں دنیا میں لوگ بہت پریشان حال ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہے کہ ہمارے اوپر یہ عذاب کیوں آیا، یہ عذاب کیوں آیا۔ مسلمان ہر صورت میں پریشان ہے، لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے کہ ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، آج کے دور میں جو لوگ جشن مناتے ہیں، دنیا میں کوئی شخص بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت کا منکر نہیں، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی سکھ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت کا منکر صرف وہی ہے جو جشن مناتا ہے جھنڈیاں لگا کر۔ آپ سوال کریں گے یہ کیسے ہے؟ ان کا عقل بھی نہیں ہے، اگر ان سے تھوڑا عقل ہوتا تو یہ سوچ لیتے بھائی ہم کیسے منکر ہیں۔ یہ منکر اس طرح ہے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر انسان ہے ہی نہیں، جب انسان نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نوری مخلوق ہے، جب نوری مخلوق ہے تو پھر ولادت کہاں سے ہو گئی؟ پھر وفا اللہ کے محبوب پیغمبر کی والدہ، باپ، بیٹے اور بیٹیاں یہ کیسے ہو گئی؟ یعنی سب سے زیادہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت کا منکر یہ ہے، جو منکر ہے وہ جشن منا رہا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نور ہے، نور تو پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ مخلوق کو بنا دیا، اور دوسری طرف جشن بھی منا رہا ہے۔ اگر پیدا ہوئے ہیں تو نوری مخلوق نہیں ہے، اور اگر نوری مخلوق ہے تو ولادت نہیں ہے، پھر تیرا جشن چھوٹا ہے۔ یعنی تمہاری اپنی دونوں باتیں ملتی ہی نہیں ہے۔ اپنے مولوی سے پوچھو تو صحیح کہ کیا اگر پیدائش ہے تو پھر تو کوئی نور نہیں ہے؟ تم نے تو ہمیں یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہی نہیں ہے، یعنی انسانوں سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال کر رکھ دیا ہے، اور ان کو معلوم نہیں۔ جب کہ قرآن مقدس کی محکم آیات ہے، فرمایا هل كنت الا بشرا رسولا، میں انسان ہوں اور رسول ہوں، اور فرمایا سب سے اعلیٰ افضل اکرم مخلوق، نوریوں سے بھی بڑھ کر مخلوق ہے تو فرمایا انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا سب سے زیادہ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا، فرمایا ہم نے سب سے زیادہ فضیلت دی ہے تو انسان کو دی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ایک مسئلہ رہتا ہے جو میں نے بیان کرنا ہے،
لوگ آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پیروں کے نام پر جا کر وہاں نظر کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ رب نے آیات آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ہمارا کام بیان کرنا ہے، کرتے رہو گے تو آپ کے لیے اپنا گناہ ہے، جہنم میں جاؤ گے، ہمیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم صاف اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 173 ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 145 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی پیر کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، کسی نبی کے نام پر، اس کی قبر پر جا کر گھر میں فرمایا کوئی چیز صدقہ کی جائے، خیرات کی جائے یا کوئی چیز ذبح کی جائے، فرمایا حرام ہے، اور حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ کھاتے ہیں، کرتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، ان کو چاہیے توبہ کرے اور آج کے بعد ایسا عمل نہ کرے، ورنہ اللہ کے قرآن کے مطابق فتویٰ موجود ہے۔ ہمارا کام بیان کرنا ہے، کوئی مانے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانے گا تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کو چھوڑ کر جہنم میں جانے والا بنے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر کے مشن کو اپنانے والے بن جاؤ، جشن منانے والے نہ بن جاؤ۔ اور جو مشن اپنا لیتا ہے اس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اس کے اوپر رش کرتے ہیں کہ دیکھو، یعنی وہ لوگ گزرے ہیں، ایسے عالم گزرے ہیں جن کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ اگر اللہ کے محبوب پیغمبر آخری پیغمبر کا امتی ایسا ہے تو وہ نبی کیسا ہوگا۔ جب صحابہ کرام دوسرے مقام پر جاتے تھے، غیر مسلم دیکھتے تھے، دیکھ کر کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا امتی اگر صحابی ایسا ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق، اس کی نظریں کیسی ہیں کہ یہ کسی عورت غیر محرم کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اس کا پینا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، تو کیوں نہ ہو ہم بھی ایسی زندگی اپنائیں کہ ہمیں دیکھ کر غیر مسلم بجائے اس کے کہ اسلام سے متنفر ہو جائیں، بجائے اس کے کہ اسلام کو چھوڑ دیں، بلکہ اسلام میں آ جائے، ہمیں دیکھ کر وہ دیکھیں کہ دیکھو مسلمان کتنا پاکیزہ رزق کھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو صحیح طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی پر عمل کرنے والا بنائے اور جشن سے، فضول کاموں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔